عجیب جی فضا بنی ہے کہ ہر بندہ اج پریشان نظر آ رہا ہے. ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہے. علاقے دے علاقے، پنڈ دے پنڈ، شہر دے شہر صفائے ہستی تو مٹ رہے نے. امواتاں بے شمار ہو رہے نے، بچے بوڑھے عورتاں مرد جوان، حتیٰ کہ جانور بھی اس عذاب دا شکار ہو گئے نے. اے فساد فی الارض، زمین دے اندر جڑا بگاڑ ہے، اے کیوں ہو رہا ہے؟ ایدی وجہ کی ہے آخر؟ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر مختلف مقام تے اس بات نو واضح فرمایا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کریم فرماتے نے اے فساد جڑا تسی ویکھ رہے ہو، اے موبائل دے سکریناں تے ویکھ رہے ہو، اے فساد فی الارض جڑا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، شہر دے شہر صفائے ہستی تو مٹ رہے نے، پنڈ شہر پہاڑاں وچ شہراں وچ عذاب. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماندے نے اے لوگاں دے ہتھاں دی کمائیے، اے لوگاں دے ہتھاں دی کمائیے. ایک یاد رکھو، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، بلکہ اللہ کریم فرماندے نے بما کسبت، اے زارے اے فساد جڑا تانوں نظر آ رہا ہے، اے لوگاں دے گناہ نے. بما کسبت، اللہ تے کسے تے ظلم نہیں کردا. حدیث قدسی اللہ فرماندے نے لوگوں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں ایک گل حرام کر دیتی ہے کہ میں ظلم کراں کسے تے نہیں. اللہ کریم فرما دینے میں مالک کسے تے بھی ظلم نہیں کردا. اے جڑی تسی فساد ویکھ رہے ہو زمین اتے، اے بگاڑ ویکھ رہے ہو زمین اتے، اے مہنگائیاں ویکھ رہے ہو زمین اتے، اے نفسا نفسی دے عالم ویکھ رہے ہو زمین تے، اے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے لوگاں دیاں کمائیاں نے، اے ہاتھ دیاں کیتیاں نے، اے لوگاں نے کمایا ہے، اے اونا دا صلہ مل رہا ہے. اللہ اکبر. صحیحین دے اندر روایت موجود ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر روایت نقل کیتی ہے. فرماتے نے لوگوں فاجر بندہ، گناہگار بندہ، بدکار بندہ، او دے گناہاں دی وجہ تو لوگ عذاب اندر مبتلا ہوندے نے. صرف لوگ ہی نہیں، شہراں دے شہر عذاب اندر مبتلا ہوندے نے. گناہ دی وجہ تو، گناہ دی وجہ تو درخت بھی عذاب اندر مبتلا ہو جاندے نے، پرندے تے درندے بھی عذاب اندر مبتلا ہو جاندے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ان الفاجر اذا مات تستریح
تستریع العباد والبلاد والشجر والدواب۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بعد بد نصیب ایسے ہوندے نے کہ جدوں او اس دنیا تو اٹھ جاندے نے لوگی سکون دا ساہ لیندے نے، لوگ سکون لیندے نے، لوگاں نو آرام پہنچ جاندا ہے، راحت پہنچ جاندی ہے۔ ایک جنازہ پڑھیا تے جنازے تو بعد نے ایک بندہ مینوں ملیا، کہن لگا قاری صاحب اے جڑا بندہ جدا اج اسی جنازہ پڑھیا نا اے ایڈا ظالم سی کہ ایدا ہن بھی چہرہ ویکھ کے میرے تے کپ کپی تاری ہو رہی سی۔ اللہ اکبر، بعد ایڈے ظالم ہوندے نے کہ اللہ اکبر لوگ سکون پاندے نے انہاں دی موت دی وجہ تو، لوگ ترستے نے کہندے نے کاش کہ فلاں بندہ مر نہیں جاوے، چین نہیں ہو دی وجہ تو پنڈ اندر سکون نہیں ہے علاقے وچ، بے سکون کیتا ہے سارے علاقے نو۔ اللہ اکبر، فرمایا تستریح العباد والبلاد، شہراں دے شہر سکون چا جاندے نے، بعد بد نصیب ایسے ہوندے نے کہ انہاں دی اموات تے درخت سکون چا جاندے نے۔ اور یاد رکھو گناہاں دا اثر صرف انسان دی اپنی ذات تک محدود نہیں، علاقے تک، اپنے اہل و عیال تے اثر، کاروبار تے اثر، گناہاں دا اثر۔ آج بے سکون جو کاروبار جو صحیح نہیں چل رہا، کدے ویکھیا کہ میں گناہوں میں مبتلا تے نہیں، میں کوئی ایسا گناہ تے نہیں کر رہا جدی نحوست دی وجہ تو اللہ کریم نے مینوں حلال رزق تو محروم کیتا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، وظیفے تے بڑے پوچھنے ہیں، مولوی صاحب وظیفہ دسو روزی بندے روزی فراخ ہو جاوے، کدے یہ بھی سوچے اپنے دل وچ کہ میں ایسے کوئی گناہ وچ مبتلا نہیں جدی وجہ تو میرا مالک میرا رزق حلال روکے ہویا ہے۔ اللہ اکبر، اور گناہ دا اثر انسان دے اپنے وجود تے بھی ہے، اپنے او دے بچیاں تے بھی ہے گناہ دا اثر، او دے اہل و عیال تے بھی گناہ دا اثر ہے، او دے گناہ دا اثر او دے پنڈ تے بھی ہے، او دے گناہ دا اثر او دے شہر تے بھی ہے، او دے گناہ دا اثر او دے ملک تے بھی ہے، او دے گناہ دا اثر روح زمین تے ہے۔ اللہ اکبر، ساڑھے علاقے ایک باغ سی، باغ امباں دا باغ، بڑا وی اے پی باغ سی، مختلف امب سن تے چند سالیں چ امب خشک ہو گئے، پھل دینا چھڑ گئے۔ اللہ او دی وجہ کی بڑی، اس باغ وچ بے کے لوگ جوا کھیل دے سن، جوا کھیل دے سن۔ اج بے کے دکان تے جوا کھیلیا جا رہے تے کہندے مولوی صاحب دکان نہیں چل دی بھائی، ایک گناہ دا اثر دکان تے بھی ہے، کاروبار تے بھی ہے، درختاں تے بھی ہے، جانوراں تے بھی ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہے، کہنے قاری صاحب جانور ٹھیک رہندے نہیں، دودھ صحیح دیندے نہیں، بڑا پریشان کر دینے۔ کدے سوچے ہے کہ کوئی میرے گناہ تے ایسے نہیں جدا اثر میرے جانوراں تے ہو رہا ہے، ایک گناہ نے ساڑھے۔ اللہ اکبر، ایک گناہ نے گناہ، اور گناہ جدو عام ہو جان گے، اعلانیہ گناہ کیتے جامن، اعلانیہ ہر ایک کو پتہ ہے گناہ ہے۔ ویسے نماز چھڑنی گناہ ہے کہ نہیں؟ کہ میں جی جب بندہ نماز چھڑ دے وے گناہگار ہے، بولو، جدو امام بلواوے بول پائے گا۔ بندہ گناہ نماز چھڑنا گناہ ہے، ہر بندے نو پتہ ہے۔ کنے نمازی نے کدے سوچیا سی اسی کنے نمازی ہیں؟ اس گناہ وچ کنے لوگ مبتلا نے؟ پانی ویکھ رہے نے، ہیڈ تے جاؤ ویکھو لوگ ویکھ رہے نے، پانی آ رہا ہے، اللہ ادھر اذان ہو رہی ہے، پرواہ نہیں، پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر کیویں نہ ہوئے؟
کہ اس عالم دے وچ بھی مسجداں خالی نے، سیلاب آ گیا مسجداں اجے بھی خالی نے، مسجداں نہیں بھریاں۔ اللہ اکبر، ساڑھے دل و دماغ وچ گل بیٹھتی ہوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح بخاری دی روایت ہے، فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت دے ہر بندے نو اللہ کریم نے معاف کرنا ہے، الا المجاہرین، مگر جڑے لوگ مجاہر ہون گے انہاں واسطے معافی نہیں ہے، جڑے مجاہر ہون گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہر بندے کون نے؟ میرے آقا نے فرمایا این یعمل الرجل باللیل عملا، ایک بندہ رات دی تاریخیاں وچ گناہ کردا ہے، چھپے گناہ کردا ہے، لکے گناہ کردا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماندے نے چھپے چھپے رب دیاں نافرمانیاں کردا ہے، پھر صبح جدوں دیے لوکاں دے وچ اعلان کر رہا ہوندا ہے، لوکاں نو کہندا ہے، بیلیاں وچ بیٹھ کے کہہ رہا ہوندا ہے اج رات میں شراب پیتی ہے، اج رات میں فلم ویکھی ہے، اج رات میں بے حیائی کیتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماندے نے جڑے لوگ گناہاں نال اس طرح دی محبت کردے ہوویں انہاں دی بخشش نہیں ہونی۔ اللہ نے او دا راز رکھیا سی، انہیں راز ہی اپنے فاش کر دیتے۔ اللہ اکبر، مانا اے ہویا جدوں اعلانیہ گناہ ہون گے معاشرے دے اندر، اللہ کریم فرماندے نے جدوں ایمان والیاں وچ اعلانیہ گناہ ہو جاویں لوگاں دے اندر، معاشرے دے اندر، انہاں واسطے دنیا اندر بھی ذلت تے رسوائی ہے، آخرت اندر بھی عذاب علیم ہے۔ اللہ اکبر، کنے گناہ نے جڑے اعلانیہ ہو رہے نے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہاں وچوں پہلا گناہ بے نماز، نماز دی پرواہ نہیں، ٹبر دے ٹبر بے نماز نے۔ اللہ اکبر، عمرہ گزر گیا اپنے آپ نو نمازی نہیں بنا سکیا، زندگی گزر گئی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی تینو پرواہ تک نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، سیلاب کیویں نہ آویں، اللہ نے تینو قادر نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں انساناں نو بنایا اس واسطے تاکہ وہ میری عبادت کرن، تاکہ وہ مینوں آ کے سجدے کرن، تاکہ وہ مینوں راضی کرن۔ سپیکر دا کام کی ہے؟ آواز دینا۔ جے آواز نہ دے تے تینوں کھڑاواں گے؟ آواز جے نہ دے انہوں تے نہیں کھڑاواں گے نا، انہوں مستری کو لے جاواں گے، بیکار ہو گیا جی۔ تے ساڈا کام کی ہے؟ عبادت کرنا۔ روزی اللہ دے ذمے، رزاق اللہ ہے، اللہ انہاں نو بھی روزیاں دے رہا ہے جڑے کما نہیں رہے۔ کوئی پرندے ویکھے نا کسی فیکٹری کھڑے ہوئے، اللہ انہاں نو بھی تے روزیاں دے رہا نا، کیڑا توکل ہے انہاں دا۔ رزاق تے اللہ ہے، ساڈی ذمہ داری کی ہے؟ عبادت۔ تیری میری ذمہ داری ہے، ذمہ داری نو سمجھو۔ اسی اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں، میں سمجھا میری ذمہ داری ہے دکان کھول لواں، سارا دن دکان تے بیٹھا رہا، بس یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہنے لائی ہے ذمہ داری؟ کدے سوچیا؟ کدے سوچیا ہے ذمہ داری کہنے لائی ہے؟ میں اپنے تے آپ تاریخی تھی پھرنا ہے ذمہ داریاں۔ رب نے کی ذمہ داریاں لائی ہیں، مالک نے کی ذمہ داریاں لائی ہیں کہ جدوں بھی جتے بھی ہوئے، جدوں میری آواز آ جاوے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارا کچھ چھوڑ کے آ میرے حضور جھک جایا کر۔ اسی تو جھک دے نہیں، پھر کہنے سیلاب آ رہے ہیں، کنے نمازی بڑے نے؟ وہ سیلاب دی گل سن کے کنے نمازی ہوئے نے؟ قاری صاحب نظر ہی نہیں آتے مسجد وچ اسی۔ اللہ اکبر، سانو پرواہ ہی نہیں ہو رہی، کہتے ہیں بادل پھٹے ہے، پورا علاقہ تباہ ہو گئے، سانو کوئی اثر ہو رہا ہے؟ کوئی ساڑھے دل تے اثر آ رہا ہے؟ اسی کوئی نمازی بنے ہیں،
کوئی اسی اللہ توبہ کیتی ہے اسی تے انہاں نو ویکھ رہے ہیں اللہ فرماتا دیکھو میں تانوں دکھا رہا میں تواڈے تے بھی یہ حالات لے آ سکنا وا اللہ اکبر فرمایا سار الفساد اس زمین دے اوتے فساد گناہاں دی وجہ تو اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی ہے میں ایک کیوں دے رہا تانوں کیوں دکھا رہا راوی وچ پانی کیوں بھی کھا رہا ستلج وچ پانی اے پانی دے موجاں کیوں بھی کھا رہا کہ پہاڑاں تو بھی بلند پہاڑاں نو بھی روڑ کے لے کے جا رہے نے پانی ایڈا مضبوط اللہ اکبر دکھا کیوں رہا بلڈنگاں ختم ہو گئے شہر ختم ہو گئے اللہ فرماؤندے نے لعلہم یرجعون وکھا اس واسطے رہا شاید کہ تسی گناہاں کنوں بچ کے میرے فرما بردار بن جاؤ میرے تابعدار بن جاؤ شاید کہ توبہ کر لو شاید کہ معافیاں منگ لو شاید کہ اپنی زندگی دے رخ چینج کر لو اس واسطے میں بھی کھا رہے ہاں اللہ کریم اور مقام تے فرماؤندے نے والا نذیقنہم اللہ فرماؤندے نے اسی انہاں نو چھوٹے چھوٹے عذاب دینے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذاب نے بڑا عذاب تے قیامت والے دن آنا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں دے رہے ہیں اللہ فرماندے نے لعلہم یرجعون شاید کہ واپس پلٹ آویں شاید کہ توبہ کر لویں شاید کہ معافیاں منگ لویں شاید کہ مینوں سجدے وچ راضی کر لویں لعلہم یرجعون زار الفساد کیوں ہے گناہ عام ہو گئے نے بے نماز عام ہو گئے نے بے نماز عام ہو گئے نے او لوگوں دنیا کائنات دی ہر چیز اللہ دی عبادت کر دیے درخت بھی اللہ نو سجدے کر دینے کیڈا چنگے درخت جڑا رب نو سجدہ کردا ہے اللہ جانور بھی سجدے کر دینے اے انسان جنوں نعمتاں نال نوازیا اینوں پرواہ ہی نہیں ہے اپنے مالک دی اینوں کیوں سکون نہیں مل رہا سکون بھی اس واسطے نہیں مل رہا انہیں اپنا رشتہ اللہ نال کمزور کر لیا توڑ لیا کمزور کی تھی بیٹھا ہے انہوں تے چاہیے سی کہ اپنا رشتہ اپنا تعلق اللہ اکبر للہیت والا اپنے مالک نال مضبوط کرے یہ کمزور کی تھی بیٹھے تاں پریشان اور گناہ دے بہت اسباب نے انہاں گناہاں وچوں ایک گناہ نشہ عام ہو گیا ہے معاشرے وچ گلی گلی وچ نشئی شرابی اللہ فرمایا لوگوں نشے تو بچو رجس من عمل الشیطان اے پلید بھی ہے وے اے پلید بھی ہے وے عمل شیطان شیطان دا عمل شیطان دا عمل میرے آقا فرماندے نے لوگوں شراب نہ پیتی کرو نشہ نہ کیتا کرو اللہ اکبر کیوں فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ ہر گناہ دی چابی ہے ہر گناہ دی چابی ہے نشہ عام ہو گیا نشہ عام ہو گیا ہے اللہ اکبر حالانکہ شریعت نے نشہ تے حرام کیتا ہے اللہ روک رہا ہے نشہ نہ پی نشہ نہیں کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے نے قرآن کہہ رہے شیطانی عملے اپنے آپ نو بچا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑے لوگ دنیا اندر شراب پیندے نے اللہ کریم جنت اندر شراب تو محروم کرے گا اللہ اکبر اور شراب ایسی چیز جدو بندہ شراب پی لوے او دے واسطے ہر گناہ آسان ہے
شرابی واسطے ہر گناہ آسان ہے، قتل آسان ہے، زنا آسان ہے، چوری آسان ہے، ڈکیتی آسان ہے۔ اس واسطے فرمایا ام الخبائث سے خبیث چیزاں بڑیاں نے، انہاں وچ ام الخبائث سے شراب، نشہ ام الخبائث سے عام نہیں، ہر گلی وچ ہر محلے وچ عام۔ اللہ اکبر، کنے تائب ہویا ہے۔ ساری جماعت دے بہت بڑے عالم مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے، انہوں نے واقعہ سنایا۔ اللہ اکبر، عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ دا وہ کہتے ہیں ایک علاقے گئے، علاقے والے نے کہا مولانا بارش نہیں آ رہی۔ مولانا فرمان لگے گل سنو، انج کرو سارے چوک میں جمع ہو، جن نے تواڈے گھراں وچ حکے نے لے آؤ، حکے لے آئے سارے۔ مولا نے چوک تے وہ سارے حکے توڑ دیتے تے کہن لگے اللہ میں اتھے تک لے آیا، اللہ کے تم مہربان ہے۔ لوگ کہندے نے جی اسی اوتھے ہی کھلوتے ہیں، ویکھیا تے بادل فوراً آئے، بارش شروع ہو گئی۔ آج کیوں اس طرح دیاں کاج سالیاں نے، گھر گھر وچ نشے عام نے۔ اللہ اکبر، سرکٹ تے کوئی معمولی ہے، اینو تو کوئی لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، اے بلا گناہ ہے۔ سرکٹ حکا کتنے گناہ ہے، معاشرت گناہ سمجھتا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ گناہ سمجھتے نہیں۔ اعلانیہ گناہ، اعلانیہ ایک چھپے بندہ گناہ کرے، ایک اعلانیہ گناہ، جدوں اعلانیہ گناہ ہو جامن تے اللہ دے عذاب آندے نے۔ پھر اللہ دے عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ کنے گناہ نے جڑے ساڑے معاشرے اندر اعلانیہ ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ قرآن کہندے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو اپنے آپ نو تباہی وچ نہ سٹو۔ قرآن دا حکم کیویں سرگٹ حکا ادھے نال صحت بندی ہے، اتنے تے لکھا کھڑا ہے اے مضر کینسر دا بچاؤ اپنے آپ نو، اپنے پیسے نال گناہ خرید رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، اپنے آپ نو دکھ نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، اعلانیہ گناہ نے، کنے گناہ نے جڑے اعلانیہ ہو رہے نے، بے نماز عام، نشہ عام، جوا عام، جوا کسی کا نہ ہوا، جواری بندہ اے بھی عمل شیطان ہے۔ جواری بندہ وہ اسے دائچ رہندہ ہے کہ میں ہنے جیت جاواں گا۔ کئی لوگ اسی بیکھے نے، اللہ معاف کرے، جوئے بچ اپنی اولادہ دے دیتے ہیں، جوئے بچ ہار گئے نے۔ ایک بندہ جوئے بچ اپنی بیوی ہار گیا ہے، جوئے بچ۔ اللہ اکبر، تو نال سمجھی کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ پھر اللہ دا غضب زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہوگے حرام، پھر انہوں حرام نہ سمجھا کے حلال کر رہے ہیں، حرام نو حرام نہ سمجھے، اے او بندے نے جنہاں دوتے اللہ دا غضب آتا ہے۔ اللہ اکبر، اعلانیہ گناہ، بے پردگی عام ہو گئی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ اللہ فرما رہے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تواڈی عزت تواڈے گھر وچ، بازار ویکھو عورتاں نال بھرے نے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، گھر گھر وچ بے پردگی ہو گئی، حتیٰ کہ موبائل نے رہندی سہندی کسرے بھی ختم کر گیا۔ بے پردگی عام ہو گئی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت
بے پردہ ہو کے بازار جاندی ہے خوشبو لا کے جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا ہے اے عورت زانیہ عورت ہے بے حیا عورت ہے اللہ کنے اعلان اور پردہ پردہ ہے پردہ کی ہوتا کہ اکھ دا پردہ بعض لوگوں نے پتہ کی سمجھا ہے او جی مولوی صاحب اکھ دا پردہ میں کہنا پھر ازواج مطہرات نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ پردہ پھر غلط کرایا وہ بھی اکھ نہ اکھ دا پردہ ہے کیوں پردہ کر دے ہو تسی نبی علیہ السلام نے تے پھر صحابیات نو حکم دیتا وہ پھر صحیح نہ دیتا نعوذ باللہ آپ نے تے پردے دا حکم دیتا صحابہ کہنے نے پردے دا جدو حکم آیا سی شام ٹائم حکم آیا ہے عشاء ٹائم آیا ہے حکم فجر دی نماز ٹائم جدو بھی اللہ والیاں آئیاں نے نماز واسطے چادرہ پا کے پردے دی حالت میں آئیاں نے اللہ بے پردگی عام ہو گئی ہے بے حیائی عام ہو گئی ہے بریانی عام ہو گئی ہے فحاشی عام ہو گئی ہے موبائل تے ٹائم پاس کرنا عام ہو گیا ہے ہر بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے اپنی اکھاں دی حفاظت کرنا بھی ممکن نہیں رہا بندے کو اپنے کنا دی حفاظت بھی ممکن نہیں ہے گھر میں اگر 5 بندے نے تے 5 موبائل نے ٹچ چلے جے دے کل پوچھو حتیٰ کہ ساڑھا معاشرہ تو اتنے تک پہنچ گیا بچہ بھی ہوئے نا بچہ میرے کو موبائل چھوٹا ہے بڑا لیا سی میں 2-4 مہینے رکھے نے پھر میرا دل نہیں کیتا پھر میں ختم کر دیتا ہے میرا چھوٹا جب بچہ تھے آیا نا سے وہ بڑا رویا کہنے ابو موبائل کیوں بیچے ہے تجھے موبائل کیوں بیچے ہے اور کچھ ہی نہ ہوئے کدے سوچے موبائل تے کنا میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے میں نہیں کہتا بہت ایماندار لوگ بھی ہوندے نے اپنے اکھاں دی حفاظت کرن والے بھی ہوندے نے ویسے موبائل تے ٹائم ضائع کنا ہوندا کدے سوچے اللہ اکبر گناہ عام ہو گئے نے جدی وجہ توئے اللہ دے عذاب آ رہے ہیں اللہ دے عذاب گناہ عام گناہ نو گناہ نہیں سمجھا جاندہ ہوں داڑھی کٹانا گناہ ہے ثواب ہے گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے داڑھی کٹانا اور داڑھی لوگوں پتہ کی بنائی ہوئی داڑھی سنت ہے اچھا سنت دا معنی پتہ کی بنایا اے معنی بھی آپ بنا لے رہے سنت دا معنی رکھو نہ رکھو اچھا اے پتہ نہیں کتھوں معنی لے لیا سنت دا معنی رکھو تو ٹھیک ہے ثواب ہے نہ رکھو تو گناہ نہیں اللہ دے پیغمبر نے 2 بندیاں نو ویکھیا داڑھی کٹوائی پھر دے سن نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اللہ اکبر او اللہ لے ہو جشن منانے آسان نے مشن اپناؤ اے مشن ہے اے جھنڈی ایسی لائی پھرنے الحمدللہ اے سنت ہے اے 24 گھنٹے جھنڈا ساڑا لگیا ہے سانو جھنڈیاں لان دی لوڑ نہیں اسی جھنڈی لائی الحمدللہ اللہ دا فضل ہے مشن اپناؤ مشن صحابہ نے اپنایا کامیاب ہو گئے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اور توڑا کی حال ہے تسی کی کیتا ہویا ہے داڑھی منی ہوئی ہے کہنے لگے ساڑی قوم دا رواج میں میرے آقا نے فرمایا آمارانی ربی میرے رب نے میں نو آڈر دیتا ہے میرے اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے داڑھی رکھا میں داڑھی رکھن دا میرے رب نے میں نو حکم دیتا ہے حدیث پاک اندر ہوندہ ہے وَافُلُّہَا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں میرے آقا دا فرمان اپنے دل تے تختیاں تے لکھ جاؤ میرے آقا فرما رہے نے وَافُلُّہَا وہ داڑیاں نو معاف کر دیو انہاں نو کچھ نہ کو کنی قدر کیتی ہے سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی چوکھی قدر ہے ساڑھے سینے وچ منوئی جانے ہیں گٹرے پئی جانے ہیں پرواہ نہیں پھر کدے سیلاب آ رہے ہیں بولے صاحب سیلاب کیوں نہ آوے کیوں عذاب نہ آمن عذاب کیوں نہ آمن اللہ اکبر خوف خدا ختم ہو گیا خوف خدا ختم ہو گیا کوئی ڈر نہیں
اموات ویکھ رہے ہیں، مردہ لوگوں نو ویکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ایسے فتنے آن گے، قتل عام ہون گے، اموات عام ہو جائے گی۔ اے ریمنڈ دا واقعہ اگلے دن 5 بندے 30 روپے دے پچھو قتل ہوئے ہیں۔ 5 بندے 30 روپے دے پچھو، صرف مسئلہ 30 روپے دا سی تے 5 بندے قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تے اسی غور ہی نہیں کر رہے دنیا تے، اسی توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اس واسطے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال حقیقی محبت ہے کہ آپ دی سیرت اپناؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام کیے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے جڑا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مندا ہے، آپ دی بات مندا ہے، انہیں رب دی بات منی ہے تے اللہ دے پیغمبر دی باتاں تے بنیاں نے، انہاں میں چند باتاں۔ ایک بات میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے میں کہ اللہ دے پیغمبر جدوں اس دنیا تو جا رہے سن، ساریاں نو پتہ ہے آپ نے ایک گل کیتی سی اپنے امتیانوں کے آکھیا سی او میرے امتیو الصلاۃ او میرے امتیو خیال کریں نماز دا، خیال کریں نماز دا۔ میں کہنا جھنڈیاں لانا آسان نے، نعرے لانے آسان نے، سال بعد حقیقت بات جلسے کرنے تے بڑے آسان نے، پر گل مننی بڑی مشکل ہے۔ ایک آدھا پیار ہے اللہ اکبر، اسی محبت دا اظہار تے کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے پر گل منن واسطے تیار نہیں ہے۔ نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دا خیال کرے میرے امتیو۔ آخری آپ دی وصیت ایسی امت نو، آخری وصیت کدے سوچے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دا خیال کرو، نماز دا جنوں آکھے وہ کہنا قاری صاحب ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہے نماز دا، ٹائم ہی نہیں ہے نماز دا۔ یہ امتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، کہنے نماز دا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے جو آپ فرما دے مینوں دے تے عمل کرنا، جتوں آپ روک دے مینوں تے رک جانا ہے۔ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک صحابی آیا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ آئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی وصیت کوئی نصیحت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا جابر لا تسبن احدن، کدے کسی نو گالی نہ دیوی۔ حضرت جابر نو نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کدے کسی نو مندہ نہ بولی، گالی نہ دیوی۔ حضرت جابر کہنے نے لوگوں ما سبب تو عبداً حرًا بیرًا شاتاً۔ اور لوگوں جدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سنی ہے پھر میں اپنی زندگی وچ کسے نو گالی آج تک نہیں دیتی۔ ایتھے جمعے دے جمعے اسی سن لینے ہیں کہ فلاں کم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا ہے، پر رکن تے تیار نہیں ہے، رکن تے تیار نہیں۔ اے تو کم بڑا مشکل ہے رکنا جی۔ اللہ اکبر۔ سنتے لیا معاشرے اندر سوداں میں کہندے جی اے دے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اے دے بغیر میرا چارہ نہیں ہے۔ کنج ہو گیا کہ سود بغیر تیرا چارہ نہیں ہے؟ کیا معنی سود نو رزاق سمجھ لیا ہے کہ اے رزاق ہے سود؟ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، او
ایمان والے ہو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ او ایمان والے ہو سود چھڈ دیو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے سود نہ کھاؤ سود نہ دیو سود نہ لو سود چھڈ دیو اگر تسی مومن ہو اگر تسی ایمان والے ہو چھڈ دیو فرمایا اگر نہیں چھڈ دیتے فَاذَنُوا پھر تیار ہو جاؤ اللہ فرما رہے ہیں تیار ہو جاؤ میں میرے نال تے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال تیار ہو جاؤ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ کیا مانا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ تیار ہو میرے عذاب دا انتظار کرو کنے لوگ نے معاشرے اندر جڑا سود دا کاروبار کرتا ہے جنہ دا گزارا ہی نہیں ہے سود تو بغیر اللہ اکبر چند پیسے اگر آ گئے نے کسی نے ادار طلبی پہ گئی ہے تو اودی ہرس ایڈی ہو گئی ہے کہندہ ہے ہاں لاکھ روپیہ دے مانگا سال بعد 1 لاکھ 1000 لواں گا 2 لواں گا 1 لاکھ 5000 لواں گا تیرے کو یہ جڑا 5000 لے رہا ہے اینو سود کہندے نے اینو سود کہندے نے اللہ اکبر گندم دے دیتی 1 من ہاں جی سیزن تے پھر لواں گا 1.5 من لواں گا 1.25 من لواں گا پھر تیرے کو سود ہی خیر خائی کرو جے رب نے پیسہ دے دیتا ہے خیر خائی کرو بخاری شریف دی روایت ہے ایک بندہ سی تے بندہ فوت ہو گیا اللہ کریم نے اپنی بارگاہ اندر کھڑا کیتا اس بندے نو تے اللہ نے فرمایا میرا بندہ کو نیکی دس بندہ کہنے لگا یا اللہ میری کوئی نیکی نہیں اللہ نے فرمایا تذکر وہ یاد کر لے کوئی نیکی کہنے لگا ہاں اللہ ایک نیکی یاد آ گئی ہے تو میں نو پیسہ دیتا سی تو لوگ میرے کو لیندے سی ادھار لیندے سی تے میں مہلت دینا سی میں نوکر کہندے فلاں بندہ نہیں دے رہا میں کہا یسرو او کوئی گل نہیں آسانی کرو اگلے مہینے دے دے گا نوکر میں کہندے اتنا عرصہ ہو گیا فلاں بندے نے نہیں دیتا جی بعض بندے ایسے نے کہ اللہ اکبر جنہ انہوں نے لوگ تنگ کریں ادھار دے والے نال پھر بھی جاؤ تو پھر ہی دے دیتے ہیں یہ بڑا اجر ہے بڑا ثواب ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا آنا احق کو بضامن کا او میرا بندہ تو میرا بندہ ہو کے ایڈا رحم کردہ سی میری مخلوق تے میں تو پھر بھی رب ہاں صرف اس نیکی دی صرف ادھار دی وجہ تو بس ادھار ہی دینا سی بغیر سود دے تے ڈھل دینا سی لوگاں نو وقت دے دینا سی اس وقت دی وجہ تو عظیم جگہ جنت مل گئی جے لاکھ روپیہ ادھار دینا جنت مل جائے تو کیڑا خوش نصیب ہے بندہ کیڑا خوش نصیب ہے یار لاکھ روپیہ ادھار دیتا ہے جنت مل گئی وہ بدلے اللہ دی قسم ہے جنت بڑی عظیم ہے اتنے سوکے چین ہی چین ہے آرام ہی آرام ہے اللہ اکبر سود عام ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے سود کھان والا سود کھلان والا سود لکھن والا سود دی گواہی دین والا سود دی حفاظت کرنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں سارے تے اللہ دے رسول دی لعنت ہے آندھی لعنت پئی ہے تے رحمت دی کہیں امید رکھی کھڑے ہیں پھر کام لعنتاں لے کر رہے ہیں امیدہ رکھے کھڑے رحمت دے مانا اے ہویا کہ بندہ بیج کسی چیز دا رکھے ڈالے تے نال امید رکھے جی فلاں چیز ہو جائے گی کیویں ہو سکتا ہے کم ساڑے کیڑے نے اللہ نے فرمایا جڑے سیلاب دیکھ رہے ہو تھلے بھی پانی اتنے بھی پانی آ رہا ہے اتوں بھی پانی آ رہا ہے جگہ جگہ تے بارشاں نے ہونا ہے ہیڈ تے بارش بڑی اے اتوں بھی اللہ دا عذاب آ رہا ہے اللہ اکبر اجے بھی اسی تبدیل نہیں ہونے اجے بھی توبہ طائب نہیں ہونے اجے بھی اتھے کھڑے جتھے کھڑے کوئی پرواہ ہی نہیں لعلہم یرجعون اللہ فرمانا میں سیلاب دے کے تینوں میں اپنے قریب کرنا چاہنا میرے نیڑے ہو
اللہ فرمائے اے عذاب دے کے میں تیرا قرب چاہنا، توبہ طیب ہو تو۔ اللہ اکبر، ظلم عام ہو گیا ہے، معاشرے اندر ظلم عام ہو گیا ہے، گھر گھر اندر ظالم ہو گیا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماؤندے نے جیڑا بندہ ایک بلشٹ ایک گٹ کسے دی زمین تے قبضہ کرے گا، اللہ اکبر، کسے دی زمین تے ایک گٹ قبضہ کرے گا، صرف کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کریم ستے زمینہ دا ہار بنا کے دے گلے تو آگے کہیں گے لے تو لے۔ کنیا پہنا نے بیچارے رو رو کے زندگی گزار دیتی ہیں۔ کئی منڈے آ کے سانو دس دینے مرکز کہ ساڈا مامو سانو جگہ نہیں دے رہا، نال لے جائے گا، اے نال جانی جگہ نال جانی دے پھر دے چل ٹھیک ہے، جے نال پچھلے نہیں لے گئے تے آپ کوئی نہیں لے جانا۔ اے زمین تیری میری رزاق نہیں ہے، اگر کسی دا حق کہتے واپس کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا واپس کرو، دنیا چ حق دیو، قیامت والے دن زمینہ نہیں ہون گیا، نیکیاں دین پینیاں نے تے انہاں دے بدلے اندر جہنم ملنی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے جیڑا بندہ کسے نو وراثت تو محروم کر دے وے، کسے نو وراثت تو محروم کر دے وے، اللہ اکبر، اللہ کریم اس بندے نو جنت تو محروم کر دے گا۔ کنیاں تیاں رو رہی ہیں، عدالتاں پھر رہی ہیں، باپ نو پرواہ ہی نہیں ہے۔ او بھائی باپ نے اپنی قبر ٹھیک نہیں کی تھی تے بیٹیاں نو چاہیے انصاف کریں، عدل کریں، انصاف کریں۔ پھر کئی ہیلے بنائے جی انہوں نے جہیز دے دیتا ہے مولوی صاحب، پھر میں کہنا بیٹے دی شادی نہیں کی تھی، ولیمہ کچھ نہیں کیتا، بیٹے نے کچھ نہیں دیتا تھی، سارا بیٹی نے دیتا ہے، کدی معاف کر گئی ہے میں نے۔ وہ معاف کیوں کر گئی ہے؟ انہوں پتہ ہے معاشرہ ظالم ہے بڑا، جب معاف نہیں کرا گی تو انہیں سدھے منہ میں بران ملنا نہیں ملنا نہیں ملنا، وہ صرف تیرے منہ ویک کے معاف کر گئی ہے۔ بندہ نہ کر کے دے دے پھر آ کے میں نہ کر دے، میں کہنا وہ نہ کر کے دے، قتل نہیں، ظلم عام ہو گیا ہے، بس ایک گناہ عام ہو گئے، سارے گناہ نے، بس ایدہ حل کوئی ہے اللہ دی بارگاہ اندر توبہ کریے، بس ایک کوئی حل لے، گناہ چھڑیے توبہ طیب ہوئیے۔ جنہ گناہوں میں جیسی مبتلا ہیں انہاں گناہوں دی ایک دن بیٹھ کے فرست بنائی اپنے دل وچ کہ میں اس گناہ وچ مبتلا ہاں، میں یہ بھی گناہ کر رہا، 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 فرست بنا کے تے پھر کدے کلے بے کے اللہ دے حضور ایویں چک کے کہہ دے اللہ میرے تو بڑیاں غلطیاں ہوئیاں نہیں، اللہ میں بڑے خطاواں کیتے نے، بڑے گناہ کیتے نے، اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرے نال وعدہ کر رہا ہاں، سچی توبہ کر رہا ہاں، اللہ دی قسمیں ادو آواز آئے گی جا میرا بندہ جنہ تو گناہگار ہے انی میری رحمت تیرے ہوتے ہوئی۔ منا دے نہیں انہوں، منا دے نہیں، وہ تے بار بار کہہ رہے حل من سائل، اوہ ہے کوئی بندہ میں نو راضی کرے، کوئی ہے حل من مستشفعن، کوئی ہے بیمار، حل من مسترزقن، کوئی ہے روزی دا طلبگار، میرے تو روزی منگے میں روزی دے ماں، اسی مناندے نہیں۔ اللہ اے عذاب تلن گے اس ٹائم جس ٹائم مالک مسیح راضی کرا گے۔ خدا را اپنے دامن نو گناہاں نو پاک کرو، چھوڑو گناہ، او دیاں فرما برداریاں والے آ جاؤ، او دی رحمت دے دروازے کھلے نے قبلے دے کہ موت دے دروازیاں تک اسی پہنچ جائیے تے او دی رحمت دے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یاد رکھو او دی رحمت دا دروازہ کھلا ہے، ہاں موت جنو آوے، موت سامنے، سیلاب سامنے اکھاں دے نظر آ رہا ہوئے، پانی سامنے نظر آ رہا ہوئے، پھر بندہ آکھے اللہ من توبہ معافی، اگر مشکل ہے اللہ اکبر، قبلے دے کے عذاب دے مبتلا ہو جائیے، اللہ کو معافیاں منگیے۔ اللہ کریم تو دعا اللہ پاک سانو سارے آنو صحیح معنی مسلمان بڑھائے۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرمائے۔